اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز سنی اور صوفی کی تعریف اور عقل مند کون لوگ ہیں اور عقل کی کتنی قسمیں ہیں، اسی ٹاپک کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔ پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا، سنا ہوگا کہ تصوف کی جو ہے تحقیق بیان کی گئی۔ تصوف جو ہے 4 چیزوں سے 4 الفاظ سے مشتق تھا، پھر ان کے تحقیقی معنی جو تھے وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے گئے۔ آج سے انشاءاللہ العزیز سنی اور صوفی کی تعریف، یہ عقل مند کون لوگ ہیں اور عقل کی کتنی اقسام ہیں، اسی ٹاپک کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔ آئیے اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر بن محمد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری احوال کے مطابق زندگی گزارے وہ سنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری احوال کے مطابق جو بندہ زندگی گزارے، آپ کیا فرماتے ہیں کہ وہ سنی ہے، یعنی سنت کا پیروکار ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باطنی احوال کے مطابق زندگی گزارے وہ صوفی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ سنی کسے کہتے ہیں اور صوفی کسے کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، اور باقی زندگی سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مراد رحمت عالم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اور آخرت کو اختیار کرنا ہے۔ پس جو شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ سے اپنے آپ کو مزین کرے اور جس چیز کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے اسے اختیار کرے، جس چیز میں رغبت رکھی ہے اس میں رغبت رکھے، جن چیزوں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجتناب فرمایا ہے ان سے اجتناب کرتا رہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کاموں کی ترغیب دلائی ہے انہیں تھام لے تو بے شک وہ گندگی سے پاک و صاف ہو کر غیر سے نجات پا گیا۔ اور جو شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر اپنے نفس کی پیروی کرنے اور اپنے پیٹ و شرمگاہ کی خواہشات کو پورا کرنے میں مشغول رہا تو ایسا شخص تصوف سے عاری، نادانی میں کوشاں اور آنے والے خطرناک احوال سے غافل ہے۔ آئیے جانیے کہ عقل مند کون ہے، عقل مند کس کو کہا گیا ہے، عقل مند کون لوگ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سوید بن غفقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے تو حضور نبی دو جہاں سرور کون و مقام محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس چیز کے ساتھ مبعوث کیا گیا؟ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عقل کے ساتھ۔ عرض کی، ہم کس طرح عقل اختیار کر سکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، بے شک عقل کی کوئی انتہا نہیں، لیکن جس شخص نے اللہ عز و جل کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، اسے عقل مند کہا جاتا ہے۔ اگر وہ اس کے بعد مزید رائے خدا میں کوشش کرے تو اسے عابد کہا جاتا ہے، اس کے بعد مزید کوشش کرے تو اسے جواد کہا جاتا ہے۔ مگر جو شخص عبادت میں کوشش کرے اور نیکی کی راہ میں تکلیف پر صبر کرے لیکن عقل کا سہارا نہ لے، کس کا سہارا نہ لے؟ عقل کا سہارا نہ لے، جو اسے اللہ عز و جل کے حکم کی اتباع کی طرف رہنمائی کرے اور اس کی منع کردہ اشیاء سے باز رکھے، تو یہی لوگ ہیں جو بدترین اعمال والے ہیں، جن کی دنیا میں کی گئی کوشش بیکار گئی، حالانکہ اپنے گمان میں وہ اچھے اعمال کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ عقل مند کون لوگ ہیں، تو خدا را اپنے اندر تبدیلی لائیں، انقلاب لائیں، اپنے آپ کو سدھاریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں شعور دیا ہے، عقل دیا ہے، اس کا استعمال کریں۔ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے سمجھے کہ بات یہی صحیح ہے، یہی صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ سادی سی مثال دوں،
اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر 700 آیت کریمہ ہیں مقامات کے اوپر اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا ہے، اور ایک آیت کریمہ کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نمازوں کو جو ہے ان کا جو مقرر وقت ہے اسی پر ادا کرو۔ تو کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار چلو صبح بھی چھوڑ دی، ظہر بھی چھوڑ دی، عصر بھی چھوڑ دی، مغرب بھی چھوڑ دی، عشاء کے وقت ساری کٹھی پڑھ دی، یعنی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے کہ یار 5 پڑھی تو ہیں، اس طرح کرتے ہیں، اس طرح پڑھ بھی لیتے ہیں، اس طرح ہو سکتا ہے میری یہ جو ویڈیو یا بیان سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو ایسا کرتا ہو، تو خدا را اس سے بچیں۔ یہ آپ کی کوششیں، یہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ بیکار جانی ہے، اس کا آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہونا، کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ خدا را اپنے آپ کو سدھاریں، جس چیز کو رب نے حلال کیا اس کو حلال سمجھیں، جس کا جو مقررہ وقت ہے اس کو اسی پر ادا کریں، کل پر نہ چھوڑیں۔ کیوں؟ کل ہو سکتا ہے ہم زندہ نہ ہوں، تو کل آج کا کام بھی رہ گیا، کل کا تو ویسے ہی رہ جانا ہے کیونکہ ہم زندہ نہیں ہوں گے۔ تو آج جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سانس عطا فرمائی ہے، اس کو غنیمت سمجھ کے آج کا کام تو کر کے جائیں نا، آج کی بھرپائی تو پوری کریں نا اپنی۔ تو خدا را ایسے بندے بن جائیں کہ اللہ نے جن جن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا ہے، جو ان کا وقت ہے، جس وقت وہ کرنی ہے اسی ٹائم پر ان کو ادا کیا کریں۔ آگے سنیے کہ عقل کے 3 حصے ہیں۔ عقل کی میں نے پہلے بھی ویڈیو کو شروع میں عرض کی تھی کہ عقل کا بھی بیان ہوگا کہ کتنی قسمیں ہیں۔ عقل کے 3 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ عقل کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے جانا کہ سنی کسے کہتے ہیں اور صوفی کسے کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے جانا کہ عقل مند لوگ کون ہیں۔ اب تیسری چیز جو آخری چیز ہے، عقل کے 3 حصے بیان کیے گئے۔ آئیے اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، میں نے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل نے عقل کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ جس شخص میں وہ تینوں حصے ہوں وہ کامل عقل والا ہے، اور جس شخص میں کوئی حصہ نہ ہو اس میں کچھ عقل نہیں۔ وہ 3 حصے کون سے ہیں؟ سماعت فرمائیں۔ وہ 3 حصے یہ ہیں، نمبر 1 اللہ عز و جل کی حسن معرفت، اللہ عز و جل کی حسن معرفت۔ نمبر 2 اللہ عز و جل کی حسن طاعت، اور نمبر 3 اللہ عز و جل کے احکام پر حسن صبر۔ اب یہ جو عقل کے 3 حصے بیان کیے گئے، آئیے حضرت سیدنا امام حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں، ایسے شخص کو تصوف کی طرف کیسے منسوب کیا جائے کہ جب اللہ عز و جل کی معرفت حقیقی سے اس کا واسطہ پڑے تو وہ اس میں دوسری باتیں ملا دے، اور جب اس سے طاعت الہی کے لوازمات کا مطالبہ کیا جائے تو وہ ان سے جاہل ہو اور دوسرے کو پاگل بنا دے، اور جب ایسی مشقت میں مبتلا ہو جس پر صبر کرنا ضروری ہے تو بے صبری کا مظاہرہ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے وہ جو 3 قسمیں میں نے بیان کی، ایک امام صاحب نے ان کی تشریح فرمائی، کیا تشریح فرمائی کہ اللہ عز و جل کی حسن معرفت، اللہ عز و جل کی حسن معرفت، حسن معرفت جو ہے اس کا واسطہ جب انسان کے ساتھ پڑے تو وہ دوسری باتیں ملا دے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، قرآن کریم کا جو ترجمہ ہے اس کے ساتھ اپنی طرف سے چیزیں ملاتا چلا جائے، یعنی یوں سمجھیں کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم شریعت کے تابع ہوں، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ شریعت کو ہم لوگوں نے اپنے تابع کر لیا۔ یعنی ایسا جو بندہ کرتا ہے اس کا تصوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو تصوف کی طرف کیسے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ اللہ عز و جل کی حسن طاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، رب نے جو لوازمات کا مطالبہ کیا ہے اس سے
وہ ان کو ادا کرے، نہ کہ جاہل ہو۔ جو بندہ جاہل ہوتا ہے اس کا بھی تعلق تصوف سے نہیں ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو تبدیل کریں اور کوشش کیا کریں جتنا ہو سکے اچھے اعمال کریں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن سب نے چلے جانا ہے۔ یہ ہمیشہ والی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی اخروی زندگی ہے۔ یہ دھوکے کی جو زندگی ہے، یہ جو کرائے کا مکان ہے، اس میں اچھا وقت گزار